بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہایت افسوس کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سوبراج اسپتال کراچی میں ایک مسیحی نرس کی توہین کی گئی اور اس پر تشدد کیا گیا، اور یہ کہہ کر تشدد کیا گیا کہ اس نے توہین رسالت کی۔ تو کبھی ایک بینک مینیجر کو، مسلمان کو، بریلوی کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اس نے توہین رسالت کی۔ تو کبھی مشعل خان ایک جوان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس نے توہین رسالت کر دی۔ تو کبھی آسیہ بی بی کو قتل کرنے کی بات ہوتی ہے کہ اس نے توہین رسالت کر دی، اور کبھی اگر سلمان تاثیر صاحب یہ کہہ دیں کہ توہین رسالت کا قانون مس یوز ہو رہا ہے، انہوں نے توہین رسالت نہیں کی تھی بلکہ یہ کہا تھا یہ قانون مس یوز ہو رہا ہے، تو پھر انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے قاتل کو مجاہد بنا دیا گیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر ایک 4 سال کے بچے کے سامنے ایک 4 مہینے کی حاملہ خاتون کو اس کے شوہر کے ساتھ اینٹوں کے بھٹے میں ڈال کے جلا دیا گیا، یعنی شمع بی بی اور شہزاد مسیح کو۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں اس پاکستان میں ایک بچی جو گلیوں کی صفائی کرتی ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اردو اور فارسی اور عربی میں فرق کیا ہے۔ اس پر ایک ملا نے الزام لگایا کہ اس نے قرآن کی توہین کی۔ کیوں؟ کہ اس کے کچرے میں بقول اس خبیث ملا کے ایک ورقہ قرآن کا بھی تھا۔ تو کیا وہ اپنے گھر سے لائی تھی وہ ورقہ یا کسی مسلمان نے پھینکا تھا؟ یہ جو سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے انتہائی شرمناک ہے، اور یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کی اگلی نسلیں مرتد نکلتی۔ یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں یہ ہوتا ہے ان کی اگلی نسلیں اس شدت کے بعد دین سے نکل جاتی۔ کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم دنیا بھر کے ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں کے افراد بغیر تفریق مذہب اور دین مسلمانوں کو جگہ بھی دیتے ہیں، اور نہ یہ کہ جگہ دیتے ہیں بلکہ انہیں شہریت دیتے ہیں، اور نہ یہ کہ فقط شہریت دیتے ہیں بلکہ انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے قانون میں مداخلت کریں، ان کی سیاست میں آئیں، یہاں تک کہ وزیر بن جائیں۔ لیکن کیا مسلمان ممالک کسی کو شہریت بھی دیتے ہیں؟ وزیر بننا تو بہت بڑی بات ہے، پارلیمنٹ میں جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ بلا تفریق کوئی مسلمان ملک کسی بھی حد تک مسلمان کو نیشنلٹی نہیں دیتا۔ کیا آپ کے سامنے نیوزی لینڈ کی اس وزیر کا اخلاق اور رویہ نہیں ہے کہ جب مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو اس نے سر پہ اسکارف رکھ کر مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا؟ نہ فقط اس نے بلکہ اس کی پوری قوم نے۔ کیا آج ہم مسلمان ان مظلوم ہندوؤں اور مسیحیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ نیوزی لینڈ میں مسلمان بانیوں میں سے نہیں تھے، لیکن یاد رکھیں پاکستان کے بانیوں میں ہندو بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ قائد اعظم نے ایک سیکولر پاکستان چاہا تھا، یہ دہشت گردی والا پاکستان نہیں چاہا تھا کہ جہاں خود ان کو بھی کافر کہا جائے، ان کے ماننے والوں کو بھی کافر کہا جائے، اور اس کے بعد اہل سنت کے بعض افراد کو بھی کافر کہا جائے، اور اسی طریقے سے عیسائیوں پہ ظلم ہو، ہندوؤں پہ ظلم ہو۔ کیا آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل ہندو تھے، بنگال کے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا اور بنگال آزاد ہونے میں ان کا ایک دخل تھا، لیکن جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے تو بلا شک ان کا احترام کیا، وہ پاکستان کے پہلے وزیر قانون بنے۔ لیکن قائد اعظم کے دنیا سے جانے کے بعد اتنی انہوں نے مشکلات دیکھی، اور جب ہندوؤں کے ساتھ کہیں برا ہوا تو انہوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ ہمیں یہاں پر رائٹس کے ساتھ بلایا گیا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا، اور 1950 کو وہ واپس انڈیا چلے گئے، اور انڈیا میں جو ان کا حال کیا گیا کیونکہ وہ پاکستان کا نام لے کے گئے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ پنجاب پاکستان کے حصے میں کب آیا؟ کہ جب الیکشن ہوئے تو کاسٹنگ ووٹ تھا کس کا؟ ایس پی سنگا کا۔ کون ایس پی سنگا؟ کہ جن کے نام کا پاکستان میں ٹکٹ بھی بنا، دیوان بہادر ستیہ پرکاش سنگا، کہ جو انڈیا اور پاکستان کے پنجاب کے آخری اسپیکر اور پاکستان کے پنجاب کے پہلے اسپیکر۔ ہمیں ہر دین کا اور ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ جس شدت کی جانب پاکستان اور تمام اسلامی ملک جا رہے ہیں، یاد رکھیں اسی شدت سے لوگ اسلام سے نکلیں گے۔ افغانستان میں شدت ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو فقط اپنی بیٹیوں اور بہنوں یا سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے دین کی توہین نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ان سے تنہائی میں ملیں تو وہ اسلام پر اب اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان طالبان کی شدت کی وجہ سے۔ یہ جو پاکستان میں شدت ہو رہی ہے، یاد رکھیں اتنی ہی شدت سے لوگ لبرل ہوں گے، اتنی ہی شدت سے لوگ ایتھیس ہوں گے، اتنی ہی شدت سے لوگ اسلام کے خلاف ہوں گے۔ یہ تمام لوگ جو اسلام کے نام سے شدت پسندی پھیلا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ نہ یہ کہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ یہ جو توہین رسالت کے نام پر شدت پھیلا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ آج نہیں
تو کل یہ پاکستان کو اور مختلف اسلامی ممالک کو اسلام سے دور کر دیں گے۔ ہماری درخواست ہے تمام مسلمانوں سے اور خصوصاً حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کے چاہنے والوں سے کہ جس طرح سے کربلا سے شام جاتے ہوئے بعض عیسائی راہبوں نے اور عیسائیوں نے اس وقت کہ جب معاویہ کا بیٹا یزید فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اہل حرم کو اسیر کر رہا تھا، ان عیسائیوں نے دختر رسول اللہ کا احترام کیا۔ آج بھی ہمیں جہاں پر بھی کوئی مظلوم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی دین مذہب کا ہو، ہمیں علمی گفتگو کرنی چاہیے، اور اگر کہیں پر بھی کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے تو ہمیں اس کی سرپرستی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو کراچی میں مسیحی نرس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں کہ دو نقاب پہنی ہوئی عورتیں ہیں کہ جو شکلوں سے وہابی یا دیوبندی یا سلفی نظر آ رہی ہیں، وہ جھاڑو سے بھی مار رہی ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ مرد بہن کی گالی دے رہی ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ اور وہ خواتین دروازہ کھولنے کے لیے ان خاتون کو رے سے گالی دے رہی ہیں جو ایک بد کرداری کے لیے گالی دی جاتی ہے۔ یہ کیسی مسلمان خواتین تھی؟ تو ہماری گزارش ہے پاکستان سے، ہماری گزارش ہے پاکستان کی حکومت سے، تمام وزراء سے، تمام ججز سے اور پاک فوج سے کہ اس شدت پسندی کو ختم کریں، اور اگر آپ کو کوئی بھی ملا یہ کہے کہ یہ دین ہے تو یاد رکھیں کہ جس ملک میں بھی جس جگہ بھی یہ شدت پسندی ہوتی ہے اس کا اگلا مرحلہ بے دینی ہوتی ہے۔ کل تک کہنے والے یہ کہتے تھے، کارل مارکس نے کہا ریلیجن از دا پیوم فار دا پیپل، یاد رکھیں ہماری اگلی نسلیں کہیں گی ریلیجن از دا پوائزن فار دا پیپل لائف، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی اسلام کی شدت نظر آتی ہے، اسلام کی شدت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے نظر آنے لگی جب ان کی آل کو قتل کیا گیا، جب ان کے اصحاب کو قتل کیا گیا، خصوصاً حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا گیا، ان کی زوجہ کی عزت کو لوٹا گیا، ان کے سر کو کاٹ کے اینٹوں کے طور پر کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر ہم کبھی دیکھتے ہیں یہودیوں میں شدت پسندی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں خود کرسچن میں بھی شدت پسندی تھی، ہندوؤں میں شدت پسندی نظر آ رہی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدھسٹ میں شدت پسندی نظر آ رہی ہے۔ ان تمام شدتوں کا جو اینڈ ہوگا، یاد رکھیں وہ تمام ادیان کے خلاف ہوگا۔ اگلی نسلیں چاہے یہودیوں کی ہوں، عیسائیوں کی ہوں، بدھسٹ کی ہوں، کنفیوشس کی ہوں، ہندوؤں کی ہوں، مسلمانوں کی ہوں، یاد رکھیں وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں دین نے یعنی ان تمام ادیان نے سوائے خون خرابے کے کچھ نہیں دی۔ ہم سب کو چاہیے کہ اگر دین کا دفاع کرنا ہے تو ہم سب دیندار رحمت کا جلوہ دکھائیں، قتل عام کا جلوہ نہ دکھائیں۔ اور ایک بات میں بیان کروں کہ جو توہین رسالت کی بات بعض دفعہ بعض نان مسلم کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب انہیں تبلیغ کی جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو آپ تو ان کے نقائص بتا رہے ہیں، لیکن جب وہ آپ کو آپ کے نقائص بتانا شروع کرتے ہیں چاہے وہ بے شک غلط ہوں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے توہین کر دی۔ آپ کو آفت کیا آئی انہیں تبلیغ کرنے کی جب آپ سن نہیں سکتے؟ ہماری ذمہ داری ہے اگر کسی دیندار کو ہم کسی بھی دیندار کو کسی بھی دین کے ماننے والے کو اگر ہم تبلیغ کرتے ہیں، اگر ہم اسلام کی پازیٹیو چیزیں بتاتے ہیں، اگر اس کے دین کی نیگیٹو چیزیں بتاتے ہیں تو دوران ڈسکشن ہم میں بھی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اگر وہ ہمیں اسلامی پرسنالٹیز کی کوئی ویک پوائنٹ بتائے یا اسلام کا ویک پوائنٹ بتائے تو ہم سنیں اور سننے کے بعد لاجیکلی جواب دیں۔ یہ جواب کافی نہیں ہے کہ تم نے اسلام کی توہین کر دی، واہ ویلا، تم نے رسول اللہ کی توہین کر دی، واہ ویلا، اور بلا تکلف اس بات کو ہم دوبارہ بتائیں کہ جتنی توہین رسالت صحائے ستہ میں ہے اتنی توہین رسالت دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ تمام ادیان کو اس بات کی جانب دعوت دیں کہ اپنے نظریات کو لاجیکلی ڈسکس کریں، شدت پسندی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ اور پھر گزارش کرتے ہیں ہم تمام پاکستانیوں سے، خصوصاً اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں سے، کہ ہمیں اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ظالم کی مخالفت کریں، مظلوم کا دفاع کریں، اور یہی پیغام اسلام جو پیغام تھا قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی تھی آخری وصیت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، کونا للظالم حسما وللمظلوم عونا، کہ ہر ظالم کے تم لوگ دشمن ہو اور دشمن رہنا، اور ہر مظلوم کے طرفدار رہنا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ کنفیوشس ہو یا جین ہو یا کسی بھی مکتب کا ہو یا حتیٰ ایتھیسٹ ہو۔ اگر کوئی ایتھیسٹ بھی ہو جائے تو لاجیکلی اس سے ڈسکس کرو اور اسے رحمت للعالمین کی جانب دعوت دو، لیکن رحمت کے پیغام سے۔ یہ شور شرابہ اور قتل عام یہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ادیان کے پیروکاروں کو صحیح طریقے سے پیغام پہنچانے اور خصوصاً تمام مسلمانوں کو رحمت للعالمین کی رحمت کا جلوہ بکھیرنے اور رحمت کی تعلیم
پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہی پشاور میں اتوار کی عبادت سے واپس آنے والے 2 پریسٹ پر فائرنگ کی گئی کہ جن میں سے ایک زخمی ہیں اور ولیم سراج جو ایک پریسٹ تھے وہ گولی لگنے سے جاں بر نہ ہو سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پاکستان میں دین کے نام پر، توہین دین کے نام پر، توہین رسالت کے نام پر، توہین مذہب کے نام پر، توہین صحابہ اور امہات المومنین کے نام پر جس طرح سے لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے وہ تمام انسانیت کے لیے شرمناک ہے، اور خصوصاً تمام پاکستانیوں کے لیے شرمناک بھی ہے، خطرناک بھی ہے، اور ممکن ہے کہ اس شدت کی وجہ سے بعض ہماری اگلی نسلیں دین سے نکل جائیں۔ جیسا کہ ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ کارل مارکس نے اگر کہا ریلیجن از دا اوپیوم آف دا پیپل، تو ہماری اگلی نسلیں کہیں گی کہ یہ بالکل صحیح کہا، اور اس سے زیادہ دین خطرناک ہے، کیونکہ افیم سے اس زمانے میں درد کو کم بھی کیا جاتا تھا اور نشہ بھی کیا جاتا تھا، لیکن دین لوگوں کی جان لے رہا ہے۔ تو تمام ادیان والوں کو یہ توجہ دینی چاہیے کہ دین کے نام پر شدت تمام ادیان کے لیے خطرناک ہے۔ اب عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے بلا شک شرمناک ہے، لیکن ان کی وجوہات بھی ہیں، کیونکہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ان کی آل پر ظلم ہوا، ان کے قول کو ہذیان اور بکواس کہا گیا، تو نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ اشرف الانبیاء کے جاتے ہی مظلوم لوگوں کو قتل کیا گیا، کہ جن میں سر فہرست جناب حضرت مالک ابن نویرہ تھے، اور ان کی زوجہ محترمہ کی عزت کو پامال کیا گیا۔ لہذا آج تک یہ کلچر چل رہا ہے کہ جب بھی فوائد حاصل کرنے ہوں تو کسی کو کافر بنا دو، کسی کو مشرک بنا دو، کسی پر زکوٰۃ کی تہمت لگا کے قتل کر دو اور ان کی خواتین کی عزتیں لوٹ لو، تو کسی پر توہین رسالت، تو کبھی توہین امہات المؤمنین، کبھی توہین صحابہ کا لیبل لگا کر ان کو قتل کیا۔ پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تمام مذاہب اور تمام ادیان کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی مخالفت کریں اور روکیں اور ٹوکیں۔ یہ ذمہ داری تمام علماء کی ہے کہ ایک ایک دین اور مذہب کا نام لیں کہ ان میں سے کسی کے قتل کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ادیان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی عوام کو قتل کرنا، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، اور چاہے وہ قادیانی ہوں، گفتگو کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن معصوم اور بے خطا عوام کو دین کے نام پہ قتل کرنا بلا شک تمام ادیان کے لیے اور تمام مذاہب کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان میں یہ واقعات پہلے بھی تھے، اور دنیا جانتی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے بلا شک چند مذاہب اسلامی ہیں، جن میں سر فہرست دیوبندیت ہے۔ ہم تمام دیوبندیوں کو نہیں کہتے، لیکن اس میں شک نہیں کہ اکثر دہشت گرد تنظیمیں دیوبندی ہیں اور باقی رہی صحیح سلفی ہیں، اور اب بریلویت میں بھی ایک شدت آ رہی ہے توہین رسالت کے نام پر، اور گو کہ ان کو بھی نظریاتی اعتبار سے جو لوگ فیڈ کر رہے ہیں وہ بھی اکثر سلفی اور دیوبندی ہی ہیں۔ لہٰذا ملک میں ٹی وی کے ذریعے سے اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان نظریات کو کہ جو غلط طریقے سے پھیلائے جا رہے ہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور نام لے لے کے ادیان اور مذاہب کے بارے میں کہنا ہوگا کہ ان میں سے کسی کا بھی قتل جائز نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہے پاکستان کی حکومت کی اور آرمی کی کہ وہ تمام مذاہب اور ادیان کے علماء کو کسی جگہ جمع کریں اور مختلف مذاہب اور ادیان کے افراد کا نام لے لے کر کہلوائیں کہ ان میں سے کسی کے خلاف بھی کوئی ایسی کارروائی کرنا کہ جس سے کسی کی جان جائے یا مال جائے یا عزت جائے یا آبرو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ پاکستان میں کبھی مشال خان کو دین کے نام پہ قتل کر دیا، کبھی بینک مینیجر کو دین کے نام پہ قتل کر دیا، کبھی آسیہ بی بی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، کبھی کمسن بچی پر قرآن جلانے کی تہمت لگا کے اس کو قتل کرنا چاہا، تو کبھی توہین رسالت کے جرم میں شمع بی بی اور شہزاد مسیح کو اس عالم میں کہ شمع بی بی 4 مہینے کی حاملہ تھیں اور 4 سال کے بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال دیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نرس پہ تشدد کیا جا رہا ہے، کبھی مندر پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور کبھی سینکڑوں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا نام لینے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے پاکستان کی حکومت کی اور آرمی کی کہ وہ تمام ادیان اور مذاہب کے علماء کو کسی جگہ جمع کریں اور تمام مذاہب اور ادیان کا نام لے لے کر ان سے کہیں کہ یہ فتویٰ دیں، گفتگو کریں کہ ان میں سے کسی کے بھی جان، مال یا عزت اور آبرو کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے، اور جو بھی یہ کام کرے وہ اور جن اداروں سے وہ لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں ان سب کے خلاف شدید کارروائی کی جائے۔ پاکستان میں رہنے والے چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے قادیانی ہوں، چاہے سکھ ہوں، اور چاہے ان کے علاوہ کسی بھی دین و مذہب کے ہوں، یہ سب کا پاکستان ہے اور سب کی جان، مال، عزت، آبرو کا احترام ہونا چاہیے۔ ان سب کو شیلٹر دینا چاہیے اور رحمت للعالمین کا پیغام سنانا چاہیے، اور رحمت للعالمین کی جو رحمت ہے اس کا جلوہ پاکستان میں نظر آنا چاہیے۔ پاکستان کے شہر لاہور کے ایک بازار یعنی اچرا بازار میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔
واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے شہر لاہور کے ایک بازار یعنی اشرا بازار میں ایک خاتون نے آج کل عرب دنیا میں عربک کیلیگرافی کے ساتھ فیشن ڈیزائننگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ کرتا پہنی ہوئی تھیں اور جاہل قسم کے مولوی ملا اور جاہل قسم کے ان کے ماننے والوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے قرآن کی اور اسلام کی توہین کی ہے، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا، لیکن موقع پر پولیس کی ایک افسر سیدہ شہربانو نقوی پہنچ گئیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ایسے پولیس افسروں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان خاتون کو بچا لیا، ورنہ جس طریقے سے پاکستان میں کبھی مشال خان کو جمعیت والوں نے قتل کر دیا اسلام کی توہین کا نام لگا کے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد مسیح اور ان کی بیوی شمع بی بی کو زندہ بھٹے میں ڈال دیا ان کے 4 سال کے بچے کے سامنے توہین اسلام کے جرم میں، تو کبھی دیکھتے ہیں کہ آسیہ بی بی پر الزام لگا، تو کبھی ایک گلیوں میں صفائی کرنے والی بچی پر الزام لگایا گیا کہ اس نے قرآن کی توہین کی، تو کبھی بینک مینیجر کو مار دیا گیا توہین رسالت کے جرم میں۔ تو الحمدللہ یہ واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اب یہاں پر تمام پاکستانیوں کو، خصوصاً سو کالڈ دینداروں کو، کہ وہ دیندار نہیں ہیں، یہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ کیسے دیندار ہیں کہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عربی لکھی ہوئی ہے، قرآن نہیں لکھا ہوا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ عرب ممالک کے ٹوائلٹ پہ عربی لکھی ہوتی ہے، وہ قرآن نہیں ہوتا، اور پھر اسی طرح سے وہاں پر بہت ساری چیزوں میں عربی لکھی ہوتی ہے، چاہے وہ جوتے ہوں چاہے وہ فوٹ میٹ ہوں، وہ قرآن نہیں ہوتا۔ اور ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی کہ جس میں واضح ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پہنے ہوئی ہیں۔ اس عورت نے کو اور اسلام کی توہین کی ہے، اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ ان کی سزا کیا ہے کہ سر تن سے جدا۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے بعد لوگ تیزی سے ایتھیس بھی ہو رہے ہیں، ایگنوسٹک بھی ہو رہے ہیں، بعض میں لوگ روتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر شدت پسندی سے۔ اب آپ کے سامنے ہم کچھ تصاویر پیش کرتے ہیں جس سے پتا چلے کہ عرب دنیا میں چند سالوں سے عرب فیشن ڈیزائنرز نے کیلیگرافی کو استعمال کرنا شروع کیا ہے، کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے کچھ پکچرز آئیں گی کہ جو الجزیرہ ٹی وی کی ہیں، کہ انہوں نے مخصوصاً اس کا پروگرام نشر کیا کہ عرب ڈریسز میں عرب کیلیگرافی کو یوز کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے پرس بنائے جا رہے ہیں، جویلری بنائی جا رہی ہے، جس طرح سے پہلے انگلش الفابیٹ یوز ہوتے تھے تو اب عربک الفابیٹ کو یوز کیا جا رہا ہے، اور عرب دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے العین اخبار کے ہیں کہ یہاں پر بھی انہوں نے یہی گفتگو کی ہے کہ عربی حروف کے ساتھ فیشن ڈیزائننگ کی جا رہی ہے، البتہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے زیادہ اس میں کام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف آپ کے سامنے ہم پیجز پیش کر رہے ہیں کہ جن کی باقاعدہ آن لائن مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے اور آن لائن شاپنگ بھی ہو رہی ہے۔ اب اسی قسم کے افراد تھے، یہی جاہل قسم کے مولوی ملا اور جاہل قسم کے مولوی ملاؤں کے طرفدار، اور خصوصاً جو اس میں افراد نظر آ رہے تھے اکثر اہل حدیث کے تھے، کیونکہ ان کے جہالت بہت عروج پہ ہے اور بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو مذہبی شو کر کے کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ حق پہ ہیں۔ ایسے ہی افراد نے ایک وقت آیا تھا کہ جب ایران سے ایک ٹرک آیا تھا، ظاہراً انار تھے اس میں یا کوئی اور سبزی تھی، تو اس کو روک لیا تھا، اور کوئٹہ میں بہت زیادہ اس پر ہنگامہ بھی ہوا تھا، شور شرابہ بھی ہوا تھا کہ ایران میں قرآن کی توہین ہو رہی ہے، کیونکہ جو ڈبے آئے ہیں پھلوں کے ان میں قرآن نکلا ہے۔ جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ فارسی کے اشعار تھے کہ جو خاص کیلیگرافی کے ساتھ تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جو پاکستان وغیرہ میں اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور خصوصاً اس واقعے میں چند مولوی بھی نظر آ رہے ہیں، تو ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم پڑھ کے دیکھیں کہ ان خاتون کے لباس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کے لباس پہ لکھا ہوا ہے حلو۔ اب عربی میں حلون کے معنی ہے میٹھے کے، اور اسی سے نکلا ہے حلوہ۔ جس طرح سے انگلش میں سویٹ کے معنی ہے میٹھے کے، اور پھر کسی شخص کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سویٹ پرسن یا سویٹ پرسنالٹی، تو بالکل اسی طریقے سے عربی میں کسی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کو بھی حلو بعض دفعہ محلی عربی میں کہہ دیتے ہیں، اور حلون یا حلو، اور اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ یہ شخص بہت سویٹ ہے، بہت پسندیدہ ہے، بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بچوں کے لیے، بالکل وہی اس کا استعمال ہے کہ جو عربی انگلش میں عام طور پر سویٹ کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ کہ ظاہر ہے کہ اردو میں میٹھا وغیرہ ہم کسی کی تعریف میں نہیں کہتے کہ یہ شخص میٹھا ہے، لیکن انگلش کی ہم مثال دے رہے ہیں کیونکہ عربی میں جو حلو کا یا حلو کا استعمال ہے وہ بالکل وہی ہے کہ جو انگلش میں سویٹ کا استعمال ہے۔ اب اگر کہیں کیلیگرافی دیکھ لیں، ممکن ہے کبھی کوئی کہے کہ جی مثال کے طور پر کسی قمیص پر لکھا ہو جمیل، تو کہیں یہ تو قرآن میں آیا ہے، تو جی قرآن میں تو بہت سارے الفاظ آئے۔ ہاں، اگر کہیں پر لکھا ہو صبر جمیل اور قرآن کی آیت کے عنوان سے لکھا گیا ہو تو پھر کہا جائے گا کہ اس کی توہین کسی بھی قسم کی حرام ہے۔
لیکن اگر کسی جگہ پر جمیل لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں جمیل تو قرآن میں بھی آیا ہے. ہاں جمیل تو عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کہیں رجل جمیل لکھا ہو کہ ایک جمیل مرد, تو آپ کہیں جی قرآن میں رجل بھی آیا ہے, قرآن میں جمیل بھی آیا ہے, بس ایک آیت ہو گئی نا. ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور اب یہاں پر ہماری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آن لائن یہ چیزیں موجود ہیں, باقاعدہ آرڈر کریں, مرد بھی ٹی شرٹ پہنیں اور خواتین بھی اپنے لباس میں اس کو استعمال کریں تاکہ اس قسم کے افراد کی شدت کم ہو. ان لوگوں سے ڈرنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ جب کتے پیچھے لگ جاتے ہیں, جتنا بھاگیں وہ اتنا دوڑاتے ہیں, اور اگر رک کے ان کو گھور کے دیکھا جائے تو وہ پلٹ جاتے ہیں. تو اس قسم کے جو سو کالڈ افراد ہیں دیندار, ان کا واحد یہ علاج ہے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے. اب آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہے ہیں کہ ان سے معافی منگوائی جا رہی. کس چیز کی معافی؟ جاہل لوگوں, جاہل ملاؤں, تم معافی مانگو کہ تم نے خاتون کو ڈرایا ہے اور تم میں اتنی اہلیت نہیں تھی بغیرتوں کہ تم یہ پڑھ پاتے کہ یہ آیت نہیں ہے. یعنی پورے اچھرا بازار میں ایک جاہل مرد ایسا نہیں تھا کہ جو یہ پڑھ لیتا کہ کیا لکھا ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ اہل حدیث ملا جو ہے سر پر دوپٹہ ڈالے آ گیا, اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. اور بعد میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملا ادھر بیٹھا ہے, ایک ملا ادھر بیٹھا ہے, بیچ میں اس لڑکی کو ڈرا کے بٹھایا. بھائی تمہاری کون سی غیرت ہے بغیرتوں؟ تم اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے بٹھاؤ کہ دوسرے مردوں کے درمیان, اور پھر تم معافی منگوا رہے ہو. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ان جاہل قسم کے شدت پسندوں سے نجات عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک آپ خود اپنے ماحول کو بدلنا نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا دوبارہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آن لائن ایسی قمیضیں موجود ہیں, مرد بھی منگوائیں, خواتین بھی منگوائیں, تاکہ پرابلم نہ ہو. اب ضمناً بیان کریں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے جی فٹ بال پر جو توہین ہو گئی. بابا جب آپ نے پرچموں میں اللہ کا نام لکھا ہے, کلمہ لکھا ہے, تو اب کوریا والوں کو کیا پتا کہ آپ کے پرچم پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے احتراماً تمام ممالک کے پرچم کی فٹ بال بنا دی, تب آپ کو چڑ ہو رہی ہے. کیا یہ جرم ہے؟ نہ, کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی. اگر وہ جان بوجھ کے یہ کام کرتے تو غلط بات. نہایت افسوس کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اسلام کے نام پر, مذہب کے نام پر, توہین مذہب کے نام پر یا توہین رسالت کے نام پر جو قتل عام کا سلسلہ چل رہا ہے, اس میں پھر ایک بے قصور مسلمان اس عنوان سے قتل کیا گیا کہ اس نے دین کی اور مذہب کی توہین کی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ اشارہ ہے محمد عمران حنیف آوان صاحب کی جانب کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور کچھ ہی دیر پہلے ان کی فیس بک کو جتنا میں دیکھ سکا دیکھا تو اس میں اکثر جو پوسٹ تھی وہ اصلاحی تھی, طارق جمیل صاحب کی تھی, اسی طرح سے اور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ انسانیت کی جانب دعوت دینے والی, اور خصوصاً محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل اور ان کی جانب دعوت دینے والی. لہٰذا انہیں جو قتل کرنے والا شخص ہے, جہاں یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی ذاتی اناد رکھتا تھا, تو وہاں ان کی فیس بک کو دیکھ کر یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ ایک دشمن شخص تھا. لیکن اس اعتبار سے کہ وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے منسوب جو ان کی پوسٹ عام طور پر وہ کرتے تھے, یا تو انہیں پسند نہیں کرتا تھا, اسی طرح سے وہ شیعہ سنی اتحاد کے بھی قائل تھے. اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل انہوں نے کافی تعداد میں شیئر کیے تھے, اور خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب چیزوں کو بھی انہوں نے شیئر کیا تھی. لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جو توہین رسالت والا موضوع ہے, اس اعتبار سے تو وہ صحیح ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے. لیکن جو پرابلم ہے اس میں وہ یہ کہ اس قانون کو مس یوز کیا جاتا ہے. کبھی مس یوز کیا گیا سلمان تاثیر صاحب کے مقابلے میں, اور کبھی ایک نوجوان بچے کو مشعل خان کو نشانہ بنایا گیا تو اسی قانون کا سہارا لیا گیا, اور اب پھر یہی کام کیا گیا. اور یہ بات واضح ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس قاتل کو سپورٹ بھی کیا. یعنی اگر اس معاشرے میں کہ جو اسلام کے نام پر پاکستان میں بنایا جا رہا ہے کہ جب چاہے جسے چاہے قتل کر دو, اور یہ نعرہ لگا دو کہ اس نے دین کی توہین کی یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, اب اس میں جو ہے مختلف چیزوں کو ایڈ کر دیا جائے گا, قرآن کی توہین کی, اصحاب کی توہین کی, اہل بیت کی توہین کی, امہات المومنین کی توہین کی, اور اس کے بعد اپنے جرم کو انسان چھپا لے گا. تو یہ جو قانون ہے بلا شک توہین رسالت والا قانون صحیح ہے, لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کو مس یوز ہونے سے اس کو روکا جائے. لہٰذا یہ ذمہ داری ہے دیندار لوگوں کی کہ وہ اس بات کو بھی کلیئر کریں کہ چاہے کوئی گناہ ہو جسمانی اعتبار سے, جنسی اعتبار سے, اور چاہے کوئی جرم ہو
اور چاہے توہین دین یا مذہب، اس میں تشخیص کا معاملہ جو ہے وہ کورٹ کا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی سزا کا جو کام ہے وہ بھی کورٹ کا ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ کورٹ بھی بالآخر ایسے بہت سارے لوگوں سے بھرا ہوا ہے کہ جو صحیح فیصلے نہیں کر پاتے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر اسی پاکستان میں کسی اور دین کے بزرگ کی توہین ہو تو کیا اس کو انصاف ملے گا، کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہے؟ یہ خود ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جب ایک ملک میں آبادی رہتی ہے مختلف ادیان اور مذاہب کی ماننے والی، تو کیا اگر اس پاکستانی کے دین کی توہین ہو تو کیا اس کو بھی سپورٹ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو پھر میں عرض کروں کہ یہ جو قانون ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے. ہمارے ہاں عام طور پر، اور نہ فقط ہمارے ہاں، تمام جگہ پر جہاں پر بھی لوگ مذہبی یا یہ کہ دیندار مانے جاتے ہیں تو وہ دین کے معاملے میں انتہائی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے، اسی جذباتیت کی وجہ سے کہ جب وہ سوچنے اور سمجھنے سے عاری ہو جائیں تو ایتھیسٹ کو یا سوشلسٹ کو یہ کہنے کا موقع ملا the religion is the fuel for the people mind. اور حقیقت یہ ہے کہ دیندار ہونے کے بعد جذباتیت میں کمی آنی چاہیے، نہ یہ کہ جذباتیت میں اضافہ ہو. دیندار ہونے کے بعد حلم میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کمی ہو جائے. دیندار ہونے کے بعد انسان جو بھی فیصلہ کرے سوچ کر، سمجھ کر، عقل و شعور کے بعد فیصلہ کرے، تدبر کے بعد فیصلہ کرے، نہ یہ کہ بالکل جذباتی ہو جائے اور اسے مارا جائے یا اسے مارا جائے. اور ہمیشہ یہ موضوع ڈسکس میں کرتا ہوں کہ یاد رکھیں، دین کے نام پر دہشت گردی اور قتل عام یہ تمام ادیان کے لیے خطرناک ہے. چاہے دین کے نام پر مسلمان کسی کو قتل کریں، یا ہندو قتل کریں، یا عیسائی یا یہودی قتل کریں، یا بدھسٹ قتل کریں. اگلے مرحلے میں یاد رکھیں کہ ہم سب کی نسلیں یہ کہیں گی کہ ریلیجن از دا افیوم فار دا پیپل مائنڈ. یہ لوگ کہتے تھے اور غلط کہتے تھے. حقیقت یہ ہے دا ریلیجن از دا پوائزن فار دا پیپل لائف. یہ ہماری نسلیں کہیں گی. لہٰذا دین کو مس یوز نہ کیا جائے، دین کو اس عنوان سے بتایا جائے کہ ہمارے نزدیک اس کائنات کے خالق نے جو قانون دیا ہے انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے، انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ یہ ہے. لہٰذا سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ تمام ادیان کے ماننے والے اس دنیا میں عدل اور انصاف کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس میں ساتھ بیٹھیں. اور پھر جو عبادت کے طریقے ہیں بے شک وہ الگ الگ ہوں، لیکن انسانیت کے لیے تو خدمت کریں پہلے. اب یہ بتاتا چلوں کہ تمام ادیان میں شدت ہے، اس شدت کو کنٹرول کرنا ہوگا. اسلام میں جو شدت ہے وہ شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی نہیں ہے. اسلام میں جو اس وقت بظاہر شدت نظر آتی ہے وہ شدت نظر آتی ہے اہل بیت سے دوری کی وجہ سے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے. اسلام میں یہ جو قتل عام کا سلسلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. اسلام سے مراد نہ اسلام واقعی محمدی، بلکہ وہ اسلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو طاقت اور قدرت کے لیے اور حکومت کے لیے مس یوز کرنے کے لیے پبلک میں رائج کیا گیا. لہٰذا ہم تاریخ اسلام میں اگر دیکھیں تو ایک جلیل القدر صحابی جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غدیر میں مولا امیر المؤمنین کا اعلان ہوا تھا. لہٰذا انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا اور نہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، لیکن ان کو قتل کیا گیا. ان کی بیوی کی حرمت کو اسی رات پامال کیا گیا. ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کر، اور خصوصاً ان کے سر کو کاٹ کر 2 اینٹوں کے ساتھ تیسری اینٹ کے طور پر رکھ کر اس پہ کھانا پکایا گیا. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک ہم جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو اور مظلومانہ قتل کو اور ان کی بیوی کی آبرو ریزی کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے پاورفل لوگوں کے لیے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام میں ہمیشہ یہ قتل عام کا سلسلہ دین کے نام پہ رہے گا. لہٰذا جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر بنا دیا گیا خالد ابن ولید کو حق پر ثابت کرنے کے لیے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اپنے قتل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی کو کافر قرار دے دینا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور ہمیں آج بھی اس قسم کے قتل کی مخالفت کرنی چاہیے، اور جو ماضی میں یہ قتل عام کا سلسلہ ہوا ان کی بھی مخالفت کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے پاکستان میں چاہے ہندوؤں کے ساتھ ظلم کا سلسلہ ہو، چاہے عیسائیوں کے ساتھ ہو، خصوصاً جیسے کہ آسیہ بی بی کے ساتھ ہوا،
اسی طرح سے ایک میاں بیوی کو بھٹے میں ڈال دیا گیا، ایک بچی کو قرآن کی توہین کے نام پر سزا دینے کا سلسلہ چل رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں بھی وہ ہیں کہ جس سے ہم تمام مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے اور تمام دیگر اقلیتی برادریوں کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اگر ان پر ظلم کی عادت ہو گئی تو یہی ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ایک عاشق رسول کو توہین مذہب کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ اگلا مرحلہ یہ مولوی ملا نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی قتل کیا جائے گا اسی نام سے کہ کبھی کوئی اٹھے گا اور کہے گا کہ تم نے توہین رسالت کی، اور کبھی کوئی اٹھے گا اور کہے گا تم نے توہین رسالت کی، تو شاید اس وقت یہ مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے کے لیے کہ یہ قانون مس یوز ہو رہا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اور اگلے مرحلے میں تمام ادیان کے پیروکاروں کو عدل اور انصاف کے لیے، انسانیت کے لیے، اس دنیا میں امن و امان کے لیے مل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً تمام مسلمانوں کو اتحاد اور محبت کے ساتھ رہ کر انسانیت کی خدمت کی اور پاکستان کے دفاع کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت افسوس کے ساتھ اس امر کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ پاکستان میں پھر ایک دفعہ اسلام کے نام پر، ناموس رسالت کے نام پر، توہین مذہب کے نام پر ایک سری لنکا کے مہمان شخص کو کہ جو اپنی قابلیت کی بنیاد پر سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں 9 سال سے خدمات انجام دے رہے تھے، انہیں توہین اسلام یا توہین رسالت کے جرم میں ایک بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے زندہ جلا دیا۔ بلا شک اس سے زیادہ کوئی افسوسناک واقعہ نہ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے نہ مسلمانوں کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں پاکستان کی بھی توہین ہوئی کہ ایک مہمان کے ساتھ کیا اور ساتھ ہی اسلام کی بھی توہین ہوئی۔ اب عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ دشمن کی سازش ہے، تو ہاں ان چیزوں کا تعلق اسلام محمدی واقعی، یعنی اسلام وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین لائے تھے اس سے نہیں ہے، لیکن بعد میں جو اسلام بدل گیا اس سے ضرور اس کا تعلق ہے، کہ جس کی ایک اہم ترین مثال ہے کہ خالد بن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب مالک بن نویرہ رضوان اللہ تعالی علیہ کو قتل کیا اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا، اور تہمت لگائی کہ یہ زکوٰۃ کے منکر تھے، اور ان کا سر کاٹ کے اینٹوں کے طور پر استعمال کیا اور اس پر دیگیں رکھ کے کھانا پکایا اور اسی رات ان کی زوجہ کی عزت کو اور آبرو کو پامال کیا۔ بلا شک جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ اسلام کے نام پر تشدد ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اسی اسلام کا نتیجہ ہے کہ جو خالد جیسوں سے یا اور دیگر لوگوں سے لیا گیا، اور اسی اسلام کا ایک جلوہ نظر آتا ہے کہ رسول کی پوری آل کو قتل کر دیا گیا۔ اب جب توہین رسالت کی بات ہوتی ہے کہ کبھی ایک اسٹیکر ہٹانے کے جرم پر کہ وہ بات بھی صحیح ہے یا نہیں، تو کراچی میں سوبراج اسپتال میں ایک نرس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا گیا اور ہم نے اس پر بھی ڈسکس کیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں 2009 میں ایک فیکٹری کے مالک کو، شیخ نجیب کو، ان کے گارڈ کے ساتھ قتل کر دیا اور تہمت یہی لگائی کہ انہوں نے اسلام کی توہین کی ہے اور کوئی لکھی ہوئی چیز کی بے حرمتی کی ہے، اور اس جرم میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2014 میں ایک مسیحی جوڑے کو کہ جو بھٹے میں کام کرتے تھے، شہزاد مسیح اور ان کی بیوی شمع کو کہ جو 4 مہینے کی حاملہ تھی، اور ان کے 4 سے 5 سال کے بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال کے جلا دیا۔ جرم کیا تھا؟ توہین رسالت یا توہین مذہب۔ 2017 میں ایک پڑھے لکھے نوجوان کو کہ جس کا نام تھا مشال خان، ان لوگوں نے کہ جو اس سے حسد کرتے تھے، جلتے تھے، اسے قتل کر دیا توہین رسالت یا توہین مذہب کا الزام لگا کر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچی کو کہ جو نہ قرآن کو سمجھے، نہ اردو اور فارسی کو سمجھے، نہ عربی کو سمجھے، چند اوراق جب کچرے میں ملے تو اس نے شاید جلا دیے، تو ایک مولوی نے اس پر تہمت لگائی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ قرآن کے اوراق خود اس مولوی ہی نے جلائے تھے۔ 2020 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بینک مینیجر حنیف کو قتل کیا گیا اور الزام یہی تھا توہین رسالت کا۔ اب یہاں پر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ توہین رسالت کا، توہین مذہب کا، توہین اسلام کا جو شور مچا کر قتل کرنے والے لوگ ہیں، یہ مینٹلٹی وجود میں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ ہے، اور اکثر وہ ہیں دیوبندی۔ اب یہ کہنا کہ یہ کہاں سے شدت پھیل رہی ہے، تو یہ اسکولوں سے پھیل رہی ہے۔ سب سے پہلے اسکولوں سے اسلام کے نام پر جن ٹیچروں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، نااہل افراد کے جن کو کہیں کوئی نوکری نہ ملتی، ان سب کو ٹیچر بنا دیا گیا۔ اور اب عمران خان کی حکومت نے اور بعض نااہلوں کو عربی پڑھانے اور قرآن پڑھانے کے نام سے بھی ٹیچر بنا دیا۔ یعنی لاکھوں کی تعداد میں یہ دیوبندی ملا کہ جو دہشت گردوں کی بنیاد ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہیں، انہیں اسکولوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ شدت پسندی یہاں سے آ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مساجد جلائی جاتی
نہیں ہیں تو کیا ان میں قرآن نہیں جلتے؟ جب امام بارگاہوں پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا ان میں قرآن نہیں جلتے؟ جب علموں کو جلایا جاتا ہے کیا اس میں اللہ کا نام نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، یا مولا علی جناب سیدہ امام حسن امام حسین کا نام نہیں ہے؟ جب جلوسوں پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے تو کیا ان جلوسوں میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی؟ ہاں، جلوسوں میں قرآن بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں، اور باقی اہل بیت کے نام بھی ہیں۔ تو اس وقت شور کیوں نہیں مچایا جاتا کہ یہ توہین رسالت ہوئی؟ بس یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ جو شور کیا جا رہا ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ اسلام دشمن لوگوں کی سازش ہے، ممکن ہے کہ کہیں اس میں کوئی اسلام دشمن فرد شامل ہو جاتا ہو، لیکن در حقیقت یہ سازش ہے اس مینٹلٹی کی کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے خلاف بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماحول بنا تھا، اور یہی وہ اسلام ہے کہ جو اسلام واقعی محمدی کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کی جانب توجہ دلائیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ حکومتی سطح پر کسی بھی دین اور مذہب کو مسلط نہیں کرنا چاہیے کسی بھی فرد پر۔ اور پاکستان میں یہ جو شور مچایا جا رہا ہے نظام اسلامی کا، تو یاد رکھیں کہ ایسے ہی لوگ مسلط ہو جائیں گے اسلامی حاکم بن کے، اور یہ لوگ سبب بنیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کے جرائم دیکھ کر، ان لوگوں کا ظلم دیکھ کر، ان لوگوں کی بربریت دیکھ کے، اور جب ان کے ہاتھ سے ملک برباد ہوگا تو وہ بربادی دیکھ کر لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ بس پاکستان میں جو یہ تشدد ہے دین کے نام پر، یہ سبب بنے گا لوگوں کی بے دینی کا اور دین سے نکلنے کا اور ملحد ہونے کا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلام واقعی محمدی کے جو رحمت تھا اور رحمت ہے عالمین کے لیے، اس پر چلیں، نہ کہ اس اسلام پر کہ جس میں خود رسول یعنی رحمت للعالمین کی آل کو ذبح کر دیا گیا۔ اور آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ تمام مسلمان یہ سوچیں کہ بعد رسول اللہ آل رسول اللہ کو کیوں ذبح کر دیا گیا اور کیوں خاموش ہیں لوگ، اور اسی طریقے سے یہ جو سری لنکن مہمان کے ساتھ مینیجر کے ساتھ ہوا، اس کی ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے تاکہ ایسی کوئی چیز نہ ہو، اور یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ حالات اور واقعات کس طرح سے وجود میں آ رہے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اس طرح سے اکسا رہے ہیں توہین دین یا توہین مذہب یا توہین رسالت کے نام۔ ایک دفعہ پھر پاکستان میں ایک مظلوم شخص کو توہین قرآن کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ یہ ہم سب کے علم میں ہے کہ پاکستان ان ممالک میں ہے کہ جہاں پر بڑے آرام سے اسلام کے نام پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بینک مینیجر کو جو خود ایک مسلمان اور بریلوی ہے اسے قتل کر دیا گیا توہین رسالت کے نام پر۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں جوان جو پڑھائی لکھائی میں اچھا تھا، حسد کرنے والوں نے، اس کے دشمنوں نے توہین اسلام کے نام پر مشال خان کو قتل کر دیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد مسیح اور شمع بی بی کے جو ایک مسیحی جوڑا تھا، اور یہ خاتون حاملہ بھی تھی اور 4 مہینے کی حاملہ تھی، اور ان دونوں کو زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا ان کے 4 سال کے بچے کے سامنے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کراچی میں سوبراج اسپتال میں ایک نرس کی توہین کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے توہین اسلام کے نام پہ۔ تو کبھی فیصل آباد میں ایک مسیحی نرس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے توہین اسلام کے نام پہ۔ کبھی سری لنکا کے ایک مہمان مینیجر کو قتل کر دیا جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے۔ پچھلے ہی ہفتے پشاور میں ایک پادری ولیم سراج کو قتل کر دیا گیا۔ تو کبھی چرچوں پہ حملے، کبھی مساجد میں دھماکے، کبھی مندروں پہ حملے، تو کبھی پورا یوحنا آباد لاہور کا کہ جو مسیحیوں کی آبادی ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ 200 کی تعداد میں شیعوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی شیعوں کو بسوں سے اتار کے قتل کیا جاتا ہے، کبھی شیعوں کی مساجد میں دھماکے، کبھی امام بارگاہوں پہ دھماکے، کبھی جلوسوں میں دھماکے، اور یہ سب کا سب اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ گندی فلموں کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں اور سرچ کرنے میں صف اول کے چند ممالک میں سے ایک پاکستان ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ کس نمبر پہ ہے، کہیں وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے تو کہیں دوسرے، تیسرے یا چوتھے نمبر تک، لیکن بالآخر ان ممالک میں سے ایک ملک ہے کہ جہاں پر ان گندی فلموں کو کثرت سے دیکھا بھی جاتا ہے اور سرچ بھی کیا جاتا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ سب سے زیادہ شور بھی کیا جاتا ہے۔ حج پہ جانے والے بھی انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ حاجی پاکستان کے ہیں، اور کرپشن میں بھی صف اول کے ممالک میں سے ایک ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دینی جذبات میں بھی سب سے آگے ہے، گندی فلموں کو سرچ کرنے میں بھی سب سے آگے ہے، حج میں بھی سب سے آگے ممالک میں ہے، اور کرپشن میں بھی سب سے آگے ممالک میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو دین چل رہا ہے یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے، یہ کوئی اور دین ہے۔ اور نظر میں یہی آتا ہے کہ ان لوگوں کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے
آل رسول اللہ پر ظلم. پاکستان میں اس بے گناہ شخص کو کہ جن کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ یہ شیعہ تھے یا سنی تھے، لیکن دو معاملات میں خبریں مصدقہ آ رہی ہیں کہ ذہنی طور پر یہ پرفیکٹ نہیں تھے اور انتہائی غریب آدمی یا شاید گداگر تھے، اور ان پر تہمت یہ لگائی گئی کہ انہوں نے قرآن کو جلایا ہے. اب اگر یہ شخص ذہنی مریض ہے، عقلی طور پہ صحیح نہیں ہے اور کوئی کاغذ جل گیا، لیکن جو تہمت لگائی جا رہی ہے وہ یہ لگائی جا رہی ہے کہ جس مسجد سے نکالا گیا ہے وہاں پر قرآن جلایا ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری ایک سازش ہے، کیونکہ جس مسجد سے ان صاحب کو کھینچ کے نکالا گیا یہ اس مسجد میں جا کے چھپے تھے موصوف، کب کہ جب اس کو مارا جا رہا، اور جب باہر نکال کے لایا گیا ہے تو اس کے بعد وہاں پر قرآن جلا کے چھوڑے گئے، جس کی ویڈیو کلپس بھی ہیں اور دھواں بھی نظر آ رہا ہے. تو واضح لگتا ہے کہ اس آدمی کو مارنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کو باہر جب نکالا تو مسجد میں قرآن جلا دیا تاکہ اس پر ڈالا جا سکے، لیکن یہ شخص پہلے ہی بھاگا ہوا کہیں سے آ رہا تھا اور مسجد میں جا کے اس نے پناہ لی. اب یہاں پر ایک موضوع ڈسکس کرتے ہیں، کیا قرآن جلانا قرآن کی توہین ہے؟ اب عموماً توہین رسالت، توہین امہات المومنین، توہین اصحاب اور توہین قرآن کے موضوع کو عموماً ہمارے برادران اہل سنت زیادہ اٹھاتے ہیں، لہٰذا ایک مسیحی کمسن بچی پر بھی یہ تہمت لگائی تھی جو گلیوں میں جھاڑو دیتی تھی کہ جس کو نہ اردو کا پتہ، نہ عربی کا پتہ، نہ فارسی کا پتہ، اگر اسے کچرے میں قرآن ہے تو اسے کیا معلوم کہ یہ کیا ہے. تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن جلانا حرام ہے؟ کیا قرآن جلانے کی سزا ہے؟ کیا قرآن جلانا بری بات ہے؟ تو ممکن ہے کوئی کہے ہاں، تو ہم جواب دیں گے قرآن جلانے کو برا کہا ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عثمان نے ایک دو نہیں اپنی مملکت میں ہزاروں کی تعداد میں قرآنوں کو اجتماعی طور پر جلوایا. اور دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 6، حدیث نمبر ہے 4987 اور صفحہ نمبر ہے 520 اور 521، اور یہاں پر ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کر لیا ہے وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ. تو حضرت عثمان نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصحف کا ایک ایک نسخہ بھجوا دیا اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی صحیفے یا مصحف میں ہو، تو اسے جلا دیا جائے. اب یہ کیوں جلایا؟ تو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ 7 قراتیں تھیں اور انہوں نے چاہا کہ ایک کر دیا جائے. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ خود برادران اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن 7 قراتوں پہ نازل ہوا. جب قرآن 7 قراتوں پہ نازل ہوا، اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 522 اور 523 اور باب نمبر 5 ہے، اور موضوع ہے قرآن مجید 7 قراتوں سے نازل ہوا ہے. پیج نمبر ہے 523 اور حدیث نمبر ہے 4992. یہاں پر موضوع یہ ہے کہ حضرت عمر سے نقل ہوا کہ ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے دیکھا نماز میں، تو ان کو بڑا غصہ آیا اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، حتیٰ یہاں تک کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی میں پکڑ لیتا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا. اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اب انہوں نے سوال کیا سورہ فرقان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پڑھائی ہے. اب یہ گو کہ صحابی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ان پر جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، خود رسول اکرم نے مجھے اس سے مختلف دوسرے حرفوں سے پڑھائی ہے جس طرح تم پڑھ رہے تھے. آخر میں انہیں کھینچتا ہوا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی صحابی کو یہ زبردستی کھینچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص سے سورہ فرقان ایسے حرفوں میں پڑھتے سنی جس کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی. آپ نے فرمایا عمر تم پہلے انہیں چھوڑ دو اور اے ہشام تم پڑھ کر سناؤ. انہوں نے حضرت کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں نے انہیں نماز میں پڑھتے سنا تھا. حضرت نے سن کر فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے. پھر فرمایا عمر اب تم پڑھ کر سناؤ. میں نے اس طرح پڑھا جس طرح حضرت نے مجھے تعلیم دی تھی. حضرت نے اسے بھی سن کر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے. یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، پس تم جس طرح آسان ہو
پڑھو۔ تشریح: 7 طریقوں یا 7 حرفوں سے 7 قرات مراد ہیں، جیسے مالک یوم الدین، ملک یوم الدین و ملاک یوم الدین۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ خود برادران اہل سنت کے نزدیک قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا، لیکن یہ سوال ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 طریقے سے قرآن نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو مختلف طریقوں سے قرآن کی تعلیم فرمائی اور پھر فرمایا کہ جو تمہیں اس میں سے آسان لگے اس طرح سے پڑھو، تو پھر حضرت عثمان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ان تمام قرآن کی قراتوں کو جلوا دیا؟ لیکن اصل موضوع ہے کہ بالآخر انہوں نے جلوا تو دیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ ہذیان کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ نظریہ دے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنوں کو جلوا دیا جاتا ہے کہ ہمیں 7 قراتوں کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور اس کے بعد کہا جائے کہ نہیں اب ہم ایک ہی طریقے سے قرآن پڑھیں گے۔ یہی والا موضوع کنز العمال میں بھی نقل ہوا، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 729 اور 730، اور حدیث نمبر ہے 4775، اور یہاں پر انہوں نے ذرا ترجمہ اور واضح کر دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا یعنی جناب عثمان نے کہ اس کے علاوہ جو صحیفے یا مکمل مصحف شریف ہیں جہاں ہو وہ جلا دیے جائیں۔ اب صحیفہ کہتے ہیں پیپرز کو یا پیپر کو، اور مصحف کہتے ہیں کہ جو پوری جلد میں ہو۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ سب وہی قراتیں تھیں کہ جو بقول علماء اہل سنت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں آسان لگے اس میں سے پڑھ لو۔ تو اب کسی برادران اہل سنت میں سے کسی کا ناراض ہونا قرآن کے جلائے جانے پر یہ بالکل بے معنی سی بات ہے، اس پہ ناراض ہونے کا حق ہمارا ہے۔ اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ قرآن کو جلانا نہیں چاہیے، لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ کسی پر بھی تہمت لگا کے اسے قتل کرنا اور یہ ظلم و بربریت کا بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نام پہ گرم کرنا، بلا شک یہ آئندہ نسلوں کو دین سے دور کر دے گا۔ ہماری گزارش ہے خود حکومت پاکستان سے کہ اس قسم کی چیزوں کو کنٹرول کریں، اور کنٹرول کرنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ بیان دے دیں یا چند لوگوں کو صرف چند گھنٹوں کے لیے قید کر دیا جائے، بلکہ عبرتناک سزا دی جائے اور ساتھ میں ان لوگوں کے نظریات کو بدلا جائے۔ جس طرح سے اسکولوں میں متشدد دیوبندی استادوں کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے اور اب قرآن اور عربی کے نام سے ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر مطمئن ہو جائیں کہ پاکستان کبھی بھی امن و امان کا گہوارہ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ استاد انہی مدرسوں اور درسگاہوں کے پڑھے ہوئے ہیں جہاں سے طالبان نکلے اور جہاں سے باقی دہشت گرد تنظیمیں نکلی۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔